بیٹا جی تاریخ اسلام میں ایسی ایسی شخصیتیں بھی گزری ہیں جو جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھاتے ہیں. ہاں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے میں ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جمعہ بدھ کو اور جمعہ پڑھنے والوں کا جمعہ ہو جاتا تھا. میری آواز نہیں پہنچ رہی آپ کو؟ جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا, پڑھنے والوں کا ہو گیا. جیسے ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو بتا رہا تھا کہ بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک لڑکا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا سر جی ہو جاتی ہے, میں نے کل پڑھی ہے. اور یار مسکرانے کی راتیں ہیں, آپ آج بھی خوش نہیں ہو رہے. جس بندے نے شعبان میں خوش نہیں ہونا اللہ جانے اس نے کب ہونا ہے. اچھا دو وزیرستانی پٹھان ہمارے میدانی علاقوں میں آ گئے. ہمارے علاقوں میں رواج ہے بس اسٹاپ پہ مسجدیں بنی ہوتی, تو بس سے اترے اور مغرب کی جماعت ہو رہی تھی, نماز پڑھی اور باہر آ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت نکل جانی تھی. اور مسلمانوں بہت شکریہ بہت شکریہ. نہیں یہ حقیقت ہے یار. اور جمعہ بدھ کو ہو جاتا ہے. میں تاریخ اسلام کے بڑے بڑے چہرے بیٹا دکھا سکتا ہوں, میری بچوں سے گفتگو زیادہ ہے, یہ مستقبل ہے میرے ملک کا. وہ بچے اہل سنت کے ہیں, اہل حدیث کے ہیں, دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں, یہی کل کے جسٹس ہیں, یہی چیف جسٹس ہیں. تو انہیں ابھی سے ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. تاریخ اسلام میں ایسے ایسے نامور لوگ بھی گزرے ہیں جو فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر بھی نمازیوں سے پوچھتے تھے جے موڈ ہوئے تے اور پڑھاواں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میں ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ وقت گزارنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا, میں ایک لمحہ فکریہ ہے ملت کے جید مسلمانوں کے لیے. میرا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر تاریخ اسلام میں جمعہ بدھ کو ہونے کی گنجائش مل جاتی ہے, اگر تاریخ اسلام میں فجر کے 2 فرضوں کی بجائے 4 پڑھائے جاتے ہیں, تو خدا کے لیے یار سوچو تو صحیح. درود میں حضرت ابراہیم کو راضی کر رہے ہو, کبھی درود میں باب آدم کو راضی کرو, وہ ابو البشر ہیں, بشریت کے بابا ہیں, خلیفۃ اللہ ہیں. کبھی درود اس طرح پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. پڑھو درود, تیرا مولوی تجھے کھا جائے گا, وہ کہے گا جاہل نہ بنو. آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. زحمت فرمائے آپ جیے متوجہ ہیں سرکار صاحبان کرام. میری اپیل صرف یہ ہے, میری اپیل ہے کہ یہ درود آپ کا بتا رہا ہے کہ درود والا قبیلہ اور ہے, درود والا قبیلہ اور ہے. تو جب آل محمد پہ درود پڑھتے ہو تو یہ غلط فہمی دور کیوں نہیں کر رہے کہ جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے انہیں رضی اللہ نہیں کہنا. لیکن آپ کے لوگوں نے پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس کروا لی کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا, لکھا جائے گا. اور وہ فوٹو سٹیٹ کاپیاں جھنگ قبرستان تک آ گئیں. پہلے مردے سنتے نہیں تھے, اب فوٹو کاپیاں بھی پڑھتے ہیں. وہ ہمارے بس آخری لفظوں سے قریب ہوں, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں, انہوں نے اس قرارداد کو پاس کرنے میں بڑا ساتھ دیا. انہوں نے ایم پی ایس کو کہا کہ دین کی خدمت ہے, قرارداد کا نام ہے تحفظ بنیاد اسلام, لہٰذا ایم پی ایس کو کہا گیا کہ آپ بھی اس میں دستخط کریں کہ اولاد محمد کو رضی اللہ لکھا جائے گا, بولا جائے گا, پکارا جائے گا, کہا جائے گا. پرویز الہی صاحب گجرات کے چودھری صاحبان ہیں, بڑا ان کے خاندان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے, جتنی بنو میاں کی خدمات ہیں اسلام کے لیے. ہم اعتراف کرتے ہیں, ان خدمات کا ہم اعتراف کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات پورے ملک میں پوچھتا پھر رہا ہوں, جناب پرویز الہی صاحب, آپ کا بیٹا مونس الہی جو ہے وہ گجرات سے ایم این اے بھی ہے, کلین شیو ہے, ماڈرن بچہ ہے, وہ اگر خالی مونس الہی بھی لکھ لے تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن وہ چودھری پرویز الہی کا بیٹا ہے نا, لہذا پہلے چودھری لکھتا ہے پھر اپنا نام لکھتا ہے. کیوں جٹ بندے بھی بولیں گے اب تو چودھری کے بچے چودھری ہوتے ہیں, صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ بن جاتے ہیں. بولو میرے ساتھ جھنگ والوں زحمت فرما. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں, جو بہت شکریہ, جو جس کا مقام ہے بیٹھ جائے بیٹا, بیٹھ جائے, جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو.
بس آخری بات کر کے ممبر میں حوالے کر رہا ہوں، رضی اللہ علیہ السلام کا تجھے فرق ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. ممبر کوفہ پہ علی تھے، ایک بندے نے کہا کہ جی نبی کی حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. علی نے کہا کون سی حدیث ہے؟ اس نے کہا جی رسول اللہ نے کہا ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، مٹی اور پانی والے پروسیس میں تھے. علی فرماتا ہے کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی سمجھنا یہ چاہتا ہوں جب اب آدم بھی نہیں تھا، آدمی بھی نہیں تھے، دنیا بنی نہیں تھی، حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں، پھر حضور کہاں تھے، حضور رہے کہاں، حضور رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے سنو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنائے، کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں نبی کے نور کو رکھا. حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت. کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلی پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی میں سبحان من یزول الاشیاء ولا یزول کی تصویریں پڑھی. ان 12 پردوں میں جب تصویریں پڑھ چکے اللہ نے اسی نور کے صدقے کچھ دریا خلق کیے. ان دریاؤں کی تہ میں اسے اترنے کا کہا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی، تقوی کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا انابت، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے. اللہ خطاب دیتا رہا، اللہ خطاب دیتا رہا. تیرا نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,64,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے. خدا را مجھے بول کے بتاؤ جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. تیرے بھی کیا کہنے؟ جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بنے؟